السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج ہم لوگ جانیں گے اشارہ اور کنایہ کے بارے میں۔ بہت آسان طریقے سے سمجھیں گے اس کو کہ اشارہ اور کنایہ کیا ہوتا ہے۔ غزل میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شاعری میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اشارہ۔ تو اشارہ تو سب آسانی کے ساتھ جانیں گے۔ اگر ہم کوئی اشارہ کرتے ہوں تو وہ اشارہ ہو گیا۔ جیسے کہیں وہ آدمی بہت خوبصورت ہے تو وہ اشارہ ہو گیا۔ اس کو اس میں اشارہ بھی کہتے ہیں۔ تو اشارہ کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے جیسے سفید داڑھی والا بوڑھا آدمی، سفید داڑھی والا انسان جا رہا ہے۔ اگر میں کہوں کہ دیکھیے وہ سامنے سفید داڑھی والا انسان جا رہا ہے تو یہ ایک اشارہ کیا گیا۔ سفید داڑھی والا ایک اشارہ کیا گیا، کوئی بوڑھا آدمی ہوگا اس کی طرف۔ اگر میں کہوں کہ دیکھو وہ موٹا انسان جو جا رہا ہے، تو اگر موٹا انسان کہوں تو آپ اس میں سمجھ جائیں گے کہ اس گروپ میں، اس جماعت میں موٹا کون ہے۔ تو یہ ایک اشارہ ہے۔ میر کا یہ شعر ہے، یہ اس پر پوری طرح سے فٹ ہے۔ شرکت شیخ و برہمن سے میر، اپنا کعبہ جدا بنائیں گے ہم۔ اپنا کعبہ جدا بنانا سب سے الگ رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں کوئی بات چھپی نہیں ہوتی ہے۔ اشارہ میں کوئی بھی بات چھپی نہیں ہوتی ہے۔ اشارہ میں صرف اشارہ کیا جاتا ہے کسی خاص کی طرف۔ یہاں اشارہ کیا کیا گیا یہاں پر کہ میں ایک ایسا کعبہ بناؤں گا جس میں نہ کوئی شیخ ہو نہ کوئی برہمن ہو، یعنی میں ایک ایسی عبادت گاہ بناؤں گا جس میں کسی شیخ اور کسی برہمن کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی میں اپنی دنیا ہی الگ کر لوں گا۔ یہ ایک اشارہ انہوں نے کہا، یہ کیا اپنی دنیا الگ بنانے کے بارے میں۔ کنایہ کے بارے میں آپ جان لیں۔ کنایہ کو سمجھیں گے تو شاید اشارہ کو اور اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ کنایہ علم بیان میں وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہیں، یعنی چھپا ہوا۔ ان کا سمجھنا کسی قرینے کا محتاج ہو اور وہ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں، یعنی ایک ساتھ اس کے دو معنی مراد لیے جاتے ہوں۔ یہ آپ سمجھ لیں، یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کر دے گا، لیکن اس کے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہ ہوگا۔ یعنی اس میں آپ حقیقی معنی بھی لے سکتے ہیں اور مجازی معنی بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے زید کو آپ نے سر پر چڑھایا ہے، تو سر پر چڑھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بگاڑنا۔ تو یہ کنایہ ہے، سر پر چڑھانا۔ اس سے زیادہ اگر آسان بتایا جائے تو یہ ہے کہ بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلی۔ یعنی بال سفید ہونے سے مطلب کیا ہے؟ بال سفید ہونے کا مطلب ہے بوڑھاپا آنا، یعنی وہ انسان ہے جو بوڑھا ہو گیا لیکن اس کی عادت نہیں بدلی۔ اور میں کہوں کہ دیکھیے اس کی داڑھی مطلب بڑی بڑی داڑھی ہے، پھر بھی اس انسان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ تو لمبی لمبی داڑھی سے بھی کوئی نہ کوئی مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو مذہبی ظاہر کرتا ہے لیکن وہ اس طرح کا ہے نہیں۔ تو کنایہ مطلب ہوتا ہے کہ جس سے دونوں معنی لیے جائیں۔ یہاں کہا گیا کہ سفید داڑھی ہو گئی لیکن عادتیں نہیں بدلی۔ دیکھیے یہ بات بھی صحیح ہے، آپ چہرے کو دیکھیں گے تو داڑھی سفید ہے، لیکن اس کا ایک اور مطلب لیا گیا کہ وہ انسان بوڑھا ہو گیا لیکن اس کی عادت نہیں بدلی۔ یعنی ایک ساتھ دو معنی لیا جا رہا ہے اس میں کہ وہ انسان بوڑھا ہو گیا لیکن اس کی عادت نہیں بدلی۔ اشارہ میں صرف ایک معنی لیا جا رہا تھا اور وہ معنی تھا حقیقی معنی تھا، لیکن یہاں کنایہ میں دو معنی لیا جا رہا ہے، حقیقی بھی اور مجازی بھی۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔